الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، 3-4 جمعوں سے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی نے 4 صفات، 4 باتوں کا ذکر فرمایا. ان میں سے پہلی بات آپ نے فرمائی صدق و حدیث. پہلی بات تھی حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا. اور دوسری بات صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا. ان 2 صفات کے بارے آپ کے سامنے تھوڑا بہت بیان کیا. آج تیسری جو چیز ہے حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ ہے حسن و خلیقۃ، کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہوں، جسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 چیزیں اور چوتھی چیز بعد میں بیان کروں گا، یہ 4 چیزیں جس میں ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری دولتیں حاصل ہو گئیں. اللہ جل شانہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امانت کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ سچ بولنے والا انسان بنائے، اور ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، خوش خلق ہوتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمان کے اعتبار سے کامل، اکملو ایمانن، کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے جو آدمی کامل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے احسنہم خلقاً، جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق میں، اخلاق کا اچھا ہونا، ہماری جو عادات ہوتی ہیں، ہمارے جو اوصاف ہوتے ہیں، ہمارا رہن سہن جو ہوتا ہے، ہمارے جو اخلاق ہوتے ہیں،
یہ اگر اچھے ہیں تو پھر ہمارا ایمان بھی اچھا ہے، ہمارا ایمان بھی کامل ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اس میں تواضع بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق تواضع کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، جھک جاتا ہے، تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ رفعہ اللہ، اللہ جل شانہ اس کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اچھے اخلاق تواضع سے حاصل ہوں گے۔ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے، عاجزی پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان مناظرہ ہوا، بحث چل پڑی۔ جہنم نے یہ کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں، جنت سے کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر بڑے بڑے لوگ رہیں گے، امیر ہوں گے، متکبر ہوں گے، فرعون حامان جیسے لوگ میرے اندر ہوں گے، اس لیے میں آپ سے بہتر ہوں، افضل ہوں۔ جنت نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے افضل ہوں۔ کیوں؟ وہ کیسے؟ جنت نے یہ کہا میرے اندر مسکین لوگ ہوں گے، میرے اندر وہ لوگ ہوں گے جو عاجزی تواضع اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ زندہ رکھنا مسکین لوگوں کے ساتھ۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس میں تواضع ہو، جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تکبر نہ ہو، بلکہ وہ ہر لمحے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے جھکا دے، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے موت بھی مسکین لوگوں کے ساتھ دینا، اور آگے فرمایا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ کل قیامت والے دن میرا حشر بھی انہی غریب لوگوں کے ساتھ، مسکین لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ یہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اچھے بنائیں، ہم سے کسی کو بھی دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ میں آج مطالعہ کر رہا تھا، بڑے عرب سردار ایک گزرے ہیں جن کا نام ہے احنف بن قیس۔ ان میں بہت زیادہ تواضع اور عاجزی پائی جاتی تھی، بہت زیادہ حوصلہ اور حلم پایا جاتا تھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو، اگر مجھے تم ایک سناؤ گے تو میں آپ کو 100 سناؤں گا۔ احنف بن قیس سے کہا مجھے آپ ایک سناؤ گے تو میں آگے سے آپ کو 100 سناؤں گا۔ احنف بن قیس نے کہا بھائی میں آپ کو ایک بھی نہیں سناؤں گا۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ راستے میں جا رہے تھے اور وہ اس احنف بن قیس کو گالیاں دیے جا رہا تھا۔ جب اپنی بستی، اپنے شہر جہاں بھی رہتے تھے، اپنے قبیلے کے قریب جب پہنچے تو وہاں پر رک گئے، ٹھہر گئے اور یہ کہا کہ بھائی میں یہاں ٹھہر جاتا ہوں، رک جاتا ہوں، جتنی آپ نے مجھے گالیاں دینی ہے دے لو، اس لیے کہ میں تو برداشت کر رہا ہوں، آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میرے خاندان والے، میرے قبیلے والے، انہوں نے اگر گالیاں سن لی
کہ آپ مجھے گالیاں دے رہے ہو تو پھر وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے میں یہاں رک جاتا ہوں، ٹھہر جاتا ہوں، جتنی آپ نے اور گالیاں دینی ہیں مجھے گالیاں دے لو تاکہ آپ کا جی بھر جائے، آپ کا دل بھر جائے۔ پاؤں میں گرا اور اس نے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ اور لوگ ان کا کثرت کے ساتھ امتحان لیا کرتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں اعلان کیا گیا، احنف بن قیس کے بارے میں، یہ بڑے سردار تھے لیکن اللہ نے حوصلہ بڑا ان کو دیا تھا، ان کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ جو ان کو غصہ دلائے گا اس کو اتنا زیادہ انعام دیا جائے گا۔ اس زمانے میں ایک بڑا شاعر تھا، اس شاعر نے یہ کہا کہ میں جا کر ان کو غصہ دلاتا ہوں۔ تو گئے، مجلس، بڑی مجلس لگی ہوئی تھی، غالباً یہ گورنر بھی تھے، احنف بن قیس بڑے سرداروں میں سے تھے، گورنر بھی یہ اس وقت تھے۔ تو انہوں نے جا کر یہ کہا کہ اتذکر، کیا تجھے یاد ہے تیرا بستر جو تھا وہ من جلد شاتن، بکری کی کھال کا تیرا بستر تھا، اور تجھے یاد ہے کہ تیرے جوتے جو تھے اذ نعلا کا، تیرے جوتے من جلد بعیر، وہ اونٹ کی کھال کے تھے، اونٹ کے چمڑے کے تیرے جوتے تھے، تجھے یاد ہے؟ تو آگے سے احنف بن قیس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، میں اپنی ماضی نہیں بھولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے گورنر وزیر ہوتے ہوئے میں یہاں رہنا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جہاں جاؤں گا وہاں مجھے ہزارہ تکلیفیں کیوں نہ ہو، لیکن میں یہاں آپ کی سلطنت میں، آپ کی گورنری میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ تو احنف بن قیس نے یہ کہا کہ آپ کی مرضی ہے، اگر تم یہاں ہمارے پاس ٹھہرو گے آپ کا اکرام کیا جائے گا، آپ کی عزت کی جائے گی، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تو جانے سے پہلے اس نے یہ بھی کہا، ماں کی بڑی گندی گالی دی، او گندی ماں کے بیٹے، ایک گورنر کو یوں کہا جا رہا اس وقت۔ آج اگر کوئی ہوتا تو کیا سے کیا اس کے ساتھ ہو جاتا وہ ہم جانتے ہیں۔ تو اس کو یوں گالی دی اور یہ کہا کہ آپ مجھے کچھ مال بھی دیں۔ تو احنف بن قیس نے کہا کہ اس کو 3000 جو بھی اس وقت مالیت جو بھی تھی، سکہ جو بھی رائج تھا، اس کو 3000 دینار یا درہم دے دیے جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ نہیں یہ بالکل تھوڑے ہیں، مجھے اور دو۔ تو 3000 اور دیے گئے، اور پھر اس کے بعد جب جانے لگا تو اس نے یہ کہا کہ، بلکہ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اس کے سامنے جھک گیا، پاؤں پر گر پڑا، اور یوں کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یوں اعلان کیا گیا تھا آپ کے بارے میں کہ جو احنف بن قیس کو غصہ دلائے گا اس کو اتنا زیادہ انعام دیا جائے گا، اس لیے سارا سلوک میں آپ کے ساتھ کر رہا تھا تاکہ آپ کو غصہ آ جائے اور میں وہ انعام حاصل کر سکوں۔ لیکن آپ پر ہماری جان قربان کہ آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ میں اتنا زیادہ وہ حوصلہ اور برداشت ہے کہ آپ پر ہماری جانیں قربان۔ تو پھر جب اس نے تعریف کی، چونکہ شاعر بھی تھا، اس نے احنف بن قیس کی جب تعریف کی تو احنف بن قیس نے یہ کہا کہ پہلے تو میری وہ بے عزتی کر رہا تھا، اور اب چونکہ میری تو نے تعریف کی تو اب اس نے یہ کہا کہ اس کو مزید 10,000 دینار دے دیے جائیں، 10,000 دینار یا درہم اس کو میری تعریف کرنے پر دے دیا جائے۔ ایسے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنبھالیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، سامنے سے آیا اور اس نے بڑی گندیاں گالیاں دینا شروع کر دی۔ آپ نے اپنا چہرہ اس طرف پھیر لیا، وہ اس طرف سے آیا اور
گندیاں گالیاں دینا شروع کر دی. آپ نے پھر اپنا چہرہ اس طرف پھیر لیا، بائیں طرف پھیر لیا، وہ باز نہ آیا. اور اس نے آ کر اس نے یہ کہا آخر میں، ایاک آنی، کہ میں تجھے گالیاں دے رہا ہوں اور تو ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہا. امام زین العابدین اہل بیت میں سے انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں بھی تجھے معاف کر رہا ہوں، میں بھی تجھے معاف کر رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ آدمی پاؤں پر گرا اور معافی مانگی اور اس نے یہ کہا کہ واقعی اہل بیت ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں، ہم اپنے اخلاق اچھے بنائیں، ہم اپنے اخلاق کو سنواریں. آج اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارا جو یہ معاشرہ جو ہے یہ انتقامی بن چکا ہے. ایک ماں کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے نا، وہ فخر کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو اگر کوئی ایک سنائے تو آگے سے وہ 10 سناتا ہے، آگے سے وہ 10 سناتا ہے، گویا کہ 10 گالیاں دیتا ہے، اور اس کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں. حالانکہ یہ فخر کی بات نہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے. ہم اپنے اخلاق کو سنواریں. یوسف بن حسین غالباً ایک تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے یہ بزرگ آدمی تھے، اللہ والے تھے. جب مرنے کے قریب تھے تو انہوں نے اللہ سے یوں کہا، یا اللہ، میرے پاس ایک نمبری ہے اور ایک 2 نمبری ہے. 2 نمبری کیا ہے اور 1 نمبری کیا ہے؟ 2 نمبری یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو تعلق تھا، اللہ اور اللہ کے بندے کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، اس کو وہ بیان کر رہا تھا کہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے اس تعلق کو میں ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکا. یہ ہے 2 نمبری، یعنی خیانت. اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے، دیانت. وہ کیا کہ میرا اور آپ کے بندوں کا جو تعلق ہے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میں 1 نمبر پر ہوں. میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کی. اس میں میں 1 نمبر ہوں، میرا 1 نمبر ہے، 1 نمبر پر ہوں. اور آخر میں اس نے یہ کہا کہ یا اللہ، یہ میری جو 1 نمبری ہے یعنی امانت، اس امانت کے صدقے سے، اس دیانت کے صدقے سے میری جو خیانت ہے، یعنی جو میرا اور آپ کا تعلق تھا، اس تعلق کو میں ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکا. وہ خیانت جو ہے، اس خیانت کو اس دیانت کے ذریعے سے معاف فرما دے. فوت ہو گئے، کسی نے خواب میں دیکھا، دوست جو ان کے تھے خواب میں دیکھا، پوچھا سنائیے، بتائیے کیسا معاملہ ہوا اللہ کے ساتھ. تو اس نے یہ کہا کہ مرتے وقت جو میں نے اللہ سے یہ جو کہا تھا نا کہ یا اللہ، ایک نمبری ہے اور 2 نمبری ہے، اس 1 نمبری کے ذریعے 2 نمبری کو معاف فرما دیجئے. اللہ جل شانہ کو میرا یہ کہنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا. تو میرے عزیزوں، لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ جو ہوتا ہے، اس رویے کو، اس رہن سہن کو ہم درست کریں. وہ ایک آدمی آیا ایک بزرگ کے پاس روتا ہوا، اور اس نے یہ کہا، پنجابی میں کہا کہ مولانا صاحب، نہ تو ہماری ماں ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری بہن ہوتی ہے. لوگ ہماری ماں اور بہن سب ایک جیسی کر دیتے ہیں، ماں کی گالی دیتے ہیں، کبھی بہن کی گالی دیتے ہیں، گالیاں ہی گالیاں دیا کرتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن تو کبھی بھی گالی نہیں دیتا، مومن کبھی بھی تانا نہیں دیتا، مومن کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھاتا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہے ہی وہی جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہماری ایسی شان ہونی چاہیے، ہمارا ایسے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں. وہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی کسی مزدور کے انتظار میں. اس کے پاس کوئی تھوڑا سا کوئی سامان تھا. ایک وہ
کسی وہ کپڑا جو تھا پرانے زمانے میں وہ ایک گٹھڑی ہوا کرتی تھی، اس میں اپنا سامان باندھ کر جب کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ اس طرح وہ جایا کرتے تھے، سامان کو لے کر سر پہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک عورت، بوڑھیا عورت، وہ بیٹھی ہوئی تھی کسی مزدور کے انتظار میں کہ کوئی مزدور آئے گا، کوئی غلام آئے گا، کوئی آدمی آئے گا، وہ مجھے فلاں جگہ تک وہ مجھے چھوڑ کر آئے گا، میرے پاس یہ سامان جو ہے وہ اٹھا کر مجھے فلاں جگہ پر چھوڑ کر آئے گا۔ اتفاقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا عورت کے پاس پہنچ گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، ہاں اس نے سنا ہوا تھا کہ مکے میں ایک آدمی ہے، جادوگر ہے، جو لوگوں کو اپنی باتوں سے، اپنی کلام سے اپنی طرف وہ مائل کر لیتا ہے، لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے۔ آپ نے پوچھا، ماں جی کس چیز کا انتظار ہے، آپ یہاں پر کیوں انتظار کر رہی ہیں؟ تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ بیٹا مجھے وہ ایک مزدور کی تلاش ہے کہ میں نے ایک جگہ پر جانا ہے، وہ میرا یہ سامان اٹھا کر مجھے وہاں پر پہنچا دے۔ پیارے حبیب نے فرمایا کہ ماں جی میں حاضر ہوں۔ آپ نے وہ اس کا سامان اپنے سر پر رکھا اور ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ راستے میں وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹا خیال رکھنا، یہاں مکے میں نا ایک جادوگر ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، لوگوں کا دھرم، لوگوں کا دین چوری کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تو وہی نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، مسکراتے بھی جا رہے ہیں۔ جب اس کی جو منزل تھی، جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اس بڑھیا عورت نے پوچھا کہ بیٹا اپنا نام تو بتاؤ، بیٹا تیرا نام کیا، اپنا نام تو بتاؤ، میں یہاں کے لوگوں کو بتاؤں گی کہ جس طرح وہاں ایک جادوگر رہتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، وہاں پر ایک اچھا لڑکا بھی ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، بیٹا اپنا نام تو بتاؤ۔ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ماں جی وہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا کہ وہ یہ کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، وہ محمد میں ہی ہوں، میرا نام محمد ہے، وہ محمد میں ہی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر جا رہے تھے تو آپ کے دل میں ایک خواہش آئی، مکہ مکرمہ جب چھوڑ کر جا رہے تھے، بیت اللہ شریف چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ بیت اللہ کے اندر 2 نفل پڑھ لوں جاتے جاتے۔ تو جس کے پاس چابی ہوا کرتی تھی بیت اللہ کے تالے کی، چونکہ وہ لاک کر دیا کرتے تھے، تالا لگا دیا کرتے تھے، اس کا نام عثمان تھا غالباً۔ اس کے پاس آپ گئے، آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، میں جاتے جاتے 2 نفل ادا کر لوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں آپ کے لیے بالکل بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولوں گا، تالا نہیں کھولوں گا، آپ کو یہاں پر بیت اللہ کے اندر نفل نہیں پڑھنے دوں گا، نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ آپ نے بڑی اس کی منتیں کی لیکن وہ نہ مانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ، یاد کر، ایک وقت آئے گا کہ جب تو میری منت کرے گا، میرے آگے ہاتھ پھیلائے گا، مجھ سے چابی مانگے گا، لیکن میں اس وقت آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ یا آپ نے فرمایا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا، لیکن اس کو کہاں معلوم تھا کہ ایسے بھی ہوگا۔ اس نے کہا جا جا، جیسے عام کہہ دیا جاتا ہے کہ جا جا، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آگے اپنے وہ سفر کی طرف ہجرت فرما کر جا رہے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، سواری پر سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں اور اپنی گردن کو جھکائے ہوئے ہیں، اور پھر آپ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر آج سے 10 سال پہلے یا کچھ سال پہلے جب وہ جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی وہ جب بیٹھا ہوا تھا، آپ اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں
اور آپ کے پاس وہ چابی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ چابی کس کو دی جائے؟ بنو ہاشم قبیلے سے بھی آتے ہیں اور بنو عباس قبیلے سے بھی لوگ آتے ہیں کہ ہمیں یہ چابی دے دی جائے۔ آپ خاموش ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عثمان کو بلایا جائے، جس کے پاس وہ پہلے چابی تھی، اس عثمان کو بلایا جائے۔ اب وہ ڈرتا ڈرتا آپ کے پاس آتا ہے، سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے فرماتے ہیں کہ اپنا سر اوپر کیجئے۔ اس نے جب ڈرتے ہوئے اپنا سر اوپر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، کیا تجھے یاد ہے وہ وقت جس وقت میں نے آپ سے چابیاں مانگی تھیں، اور میں نے آگے سے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ وقت بھی یاد رکھنا کہ جب یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی، میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو وہ شرم سے اپنا سر جھکائے ہوئے تھا، تو آپ نے وہ چابیاں اس کے حوالے کی اور یہ بھی فرمایا کہ یہ قیامت تک تمہاری نسل میں، تمہارے خاندان میں بیت اللہ کی چابیاں رہیں گی، اور جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور میں نے سنا ایک معتمد ذرائع سے کہ آج بھی وہ چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں، اور شاید میں نے یہ بھی سنا ہے، شاید وہ اس کے برعکس بات بھی ہو سکتی ہے کہ آج بھی بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے وہ جب اس کو بلوایا جاتا ہے، جس کے پاس وہ چابیاں ہوتی ہیں وہ دروازہ کھلوانے کے لیے، تو وہ ان سے پیسے بھی لیتا ہے۔ جو بھی حکمران یہاں سے جاتے ہیں بیت اللہ میں، پھر جب ان کو وہ جب بیت اللہ میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ شاید پیسے بھی ان سے لیتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو اور پھر میں چابیاں آپ کو چابیاں دوں گا، وہ دروازہ کھولوں گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو معاف فرما رہے ہیں، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ بیت اللہ کی چابیاں بھی ان کے حوالے کر دی کہ یہ چابیاں قیامت تک کے لیے آپ کے پاس رہیں گی۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، ہم اپنے اخلاق کو سنواریں۔ گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں جو ہوتی ہیں، وہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں اپنی زبان صحیح استعمال کرنی چاہیے۔ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہمارے کسی ایک بول سے بھی کسی مسلمان کا، کسی انسان کا بھی، مسلمان تو مسلمان، کسی انسان کا بھی دل نہ ٹوٹے۔ مسلمان کے دل میں اللہ رہتے ہیں، یہ ایمان جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی تھوڑا ہو جاتا ہے، کبھی وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس ایمان کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اس دل میں کون ہے۔ ہر دل میں اللہ جل شانہ بستے ہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی، پہلی چیز امانت کی حفاظت کرنا، اس پر بھی میں نے آپ کے سامنے وہ پچھلے جمعوں میں کچھ عرض کیا، اور دوسری چیز تھی صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، اس لیے ہم امانت کی حفاظت کریں، کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کیا کریں۔ اور دوسری چیز، ہم ہر لمحہ ہر وقت ہمیشہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ہمیشہ سچ بولنے کی وہ ترغیب دیتے رہیں، سچ بولتے رہیں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اور آج تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری چیز حسن خلیقۃ، کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور چوتھی چیز وہ عفت فی تہمت، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئے۔ ہاں ایک منصب ہوتا ہے، اللہ نے کسی کو منصب عطا فرمایا، اس منصب کے تقاضے ہوتے ہیں، استاد شاگردی کا ہوتا ہے، مالک ملازم کا ہوتا ہے، تو وہاں پر غصے کا آ جانا یہ بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے اس اگلے آدمی کی اصلاح کے لیے، یہ کوئی اخلاق سے ہٹ کر بات نہیں ہوتی ہے۔ استاد اگر اپنے شاگرد کو ڈانٹ دیتا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے، تو یہ اخلاق سے ہٹ کر بات نہیں، یا کبھی بڑا نیچے والے کو کبھی ڈانٹ دیتا ہے، لیکن گالی نہیں دینی، ویسے ڈانٹتا ہے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، تو یہ بات اخلاق سے ہٹ کر نہیں ہوتی، تو یہ منصب کے تقاضے ہوتے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ باقی یہ کہ ہر ایک کے ساتھ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔